نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جب رمضان کی آمد ہوتی، جب رمضان آ جاتا تو بالکل ابتدا میں ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کے لیے ذہنی طور پر، قلبی طور پر تیار کرنے کے لیے خطبات ارشاد فرماتے تھے۔ اور روایات کے مطالعہ ہمیں یہ بتاتا کہ بہت سارے ایسے خطبات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک خطبہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد سمجھ کر آپ سنیے کہ ہمارا نبی ہمیں اس رمضان کے لیے ذہنی طور پر، قلبی طور پر تیار کر رہا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ میں ہم مسلمانوں کو رمضان کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی معروف روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل یضاعف، بڑھایا جاتا ہے، ملٹی پلائی کیا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ابن آدم کے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، ملٹی پلائی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون سے جس چیز کو مستثنیٰ کیا ہے الا الصوم، وہ روزہ ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عام دستور سے، عام قانون سے روزے کو میں نے علیحدہ کیوں کیا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ خاموش عبادت ہے، یہ خاموش عبادت بندے نے میرے لیے کی ہے۔ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، اس نے اپنی شہوات کو کنٹرول کیا ہے میرے لیے، اس نے اپنے کھانے پینے پر روک لگا لی ہے میرے لیے، تو لہٰذا جزا بھی میں دوں گا۔ خاموش عمل کی اللہ تعالیٰ خاموش جزا دے گا۔ یعنی ہنسوں میں ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے روزے کا اجر نہیں بتایا جس طرح کہ دیگر اعمال کا اجر ہنسوں کے اندر بتا دیا ہے۔ خاموش عمل ہے، اللہ رب العالمین نے جزا کو بھی خاموش رکھا ہے۔ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ رب العالمین اپنے فضل کے خزانے سے نہ جانے کیا ہمیں عطا کر دے۔ وہ شہنشاہ کائنات ہے، وہ بادشاہ کائنات ہے، کل کائنات اس کی مٹھی میں ہے۔ اگر اس ہمارے خاموش عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے تو سوچیں آپ، اللہ رب العالمین نے جزا بھی خاموش رکھی ہے، وہ اپنے فضل سے کیا نواز دے، وہ اپنے فضل سے کیا کچھ ہمیں دے دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے روزوں کے لیے اپنے صحابہ کو تیار کرتے ہوئے کہا تھا، للصائم فرحتان، روزے دارو تمہارے لیے 2 خوشیاں ہیں، یعنی 2 مواقع ایسے ہیں جہاں تمہیں خوشی نصیب ہوگی۔ فرحت عند فطرہ، جب روزہ افطار کرو گے تو ایک فطری خوشی تمہیں حاصل ہوگی۔ ظاہر ہے 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب ہم روزہ کھولیں گے تو قلبی تقاضا ہوگا، فطری تقاضا ہوگا، نیچر سے آواز آئے گی۔ اب اللہ رب العالمین کا حمد کا ترانہ ہم پڑھیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ روزہ رکھا بھی آپ کے لیے ہے اور آپ کے دیے ہوئے رزق پر ہی میں نے روزہ افطار کر لیا ہے۔ یعنی پابندی لگائی تھی تو آپ کے کہنے پر، اور پابندی اٹھائی ہے تو آپ کے کہنے پر۔ تو پہلی خوشی جو روزے دار کو حاصل ہوتی ہے وہ اس وقت کہ جب وہ 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اللہ کے نام پر اس روزے کو افطار کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی کب حاصل ہوگی؟ عند لقاء ربہ، جب رب العالمین سے ملاقات ہوگی۔ سوچے تو صحیح، میں نے کبھی کبھی جنت کا تعارف کرواتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اللہ کے بندوں، قرآن جا بجا یہ بات کہتا ہے جنت کی وسعت آسمان و زمین ہے۔ ابھی تو سائنس نے صرف 5% کائنات دریافت کی ہے، 95% ڈارکنیس ہے، اندھیرے کے اندر ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں
کل کائنات ہے، جب اس سے ہماری ملاقات ہوگی، جبکہ ہمیں یقین ہے کہ اس سے ہماری ملاقات ہونی ہے، ہمیں یقین ہے اس کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے اس دن اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، کامیابی ناکامی کا فیصلہ کرے گا۔ جب اس یقین کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا ہم اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے شہنشاہ کائنات سے اچھی امید و توقع نہیں رکھتے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ہمارے ذہنوں کو، ہمارے قلبوں کو رمضان کی عبادت کے لیے، روزے کی عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے کہا، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بساند، روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو اللہ رب العالمین کو مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ایک اصول یہ سمجھ لیں، جو عبادت کی علامت ہوگی، جو عبادت کی نشانی ہوگی، جو عبادت کا اثر ہوگا، اللہ رب العالمین عبادت کے اس اثر سے، اللہ رب العالمین اس عبادت کی نشانی اور علامت سے محبت رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اگر منہ میں ہلکی پھلکی بسانت پیدا ہو گئی ہے، بدبو پیدا ہو گئی ہے، تو روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو وہ بدبو بھی مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ ہمارا نبی ہمیں رمضان کے روزوں کے لیے تیار کر رہا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچانے والا ہے، روزہ معصیت سے بچانے والا ہے، روزہ انسان بنا دینے والا ہے، روزہ ابن آدم کا احساس ہمارے اندر اجاگر کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص روزے سے ہو فلا یرفث ولا یسخب، نہ تو وہ بد کلامی کو زبان پر لے کر آئے، نہ وہ دنگا فساد مچائے، اور اگر اس نے خود تو اپنے اوپر پہرے بٹھا لیے ہیں، اپنی زبان پر بھی پہرے بٹھا لیے ہیں، اپنے ہاتھوں پر بھی پہرے بٹھا لیے ہیں، لیکن کوئی دوسرا شخص آ کر اسے ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی دوسرا شخص آ کر فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اس سے گالم گلوچ کر رہا ہے، اس سے لڑنا چاہتا ہے، تو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، روزے کا تقاضا یہ ہے کہ روزے دار کیا کہے کہ بھائی تم گالی دینا چاہتے ہو دے لو، میرا روزہ گالی دینے سے مجھے باز رکھتا ہے، تم لڑنا چاہتے ہو کسی اور سے لڑ لو، میرا روزہ مجھے روکتا ہے کہ میں اس دنگے فساد کا شکار ہو کر تمہاری بدتمیزی کا جواب دوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں مسلمانوں کو، اپنے صحابہ کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔